بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک ویلاگ راجہ عاطف ذوالفقار نے کیا فرح گوگی اور مرشد یعنی کہ بشرا بی بی کی کرپشن کے حوالے سے۔ یہ اسی کا تسلسل ہے اور اس میں جو مزید انکشافات سامنے آئے ہیں کہ کس طرح تحریک انصاف کے دور میں نام نہاد ایمانداری کا جو بیانیہ تھا اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ آشکار ہوئی ہے، اور عمران خان کی جو دست راست کہہ لیں، فرنٹ پرسن کہہ لیں، فرنٹ وومن کہہ لیں، بشرا بی بی کی بھی فرنٹ پرسن اور عمران خان کی بھی، فرح گوگی جو بیرون ملک فرار ہے، ماسٹر مائنڈز مختلف انہوں نے جو لوٹ مار کی ہے، جو پی ٹی آئی کا 3 سال کا دور حکومت تھا، اس کی ہوشربا غضبناک کہانیاں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں اور ڈاکومنٹ کے ساتھ آئی ہیں۔ وہ آپ ہماری سکرین کے اوپر ساتھ ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ دستاویزات آپ کو بتائیں گی کہ کس طرح اس ملک کا خزانہ، عوام کا پیسہ جو ہے وہ لوٹا گیا۔ یہ عمران خان کی فرنٹ پرسن کے طور پر کام کرتی تھی اور ان 3 سالوں کے دوران اس کے جو اثاثے تھے، مالی معاملات جو تھے، جو اس کا بینک بیلنس تھا اور جو اس کے پاس پیسے تھے، اس میں ہوش ربا اضافہ ہوتا ہے۔ ان کے شوہر احسن جمیل گجر، ان کے پارٹنر کے ملک بھر میں تقریباً 102 بینک اکاؤنٹس ہیں جن کا پتہ ہمارے اداروں نے چلایا ہے، سیکیورٹی اداروں نے، انٹیلیجنس اداروں نے، تحقیقاتی اداروں نے، اینٹی کرپشن نے، ایف آئی اے نے، اور ان میں 14 ارب روپے سے زیادہ کی رقم موجود ہے۔ فرد شہزادی ان کا نام ہے، عرف عام میں ان کو فرح گوگی کہتے ہیں، اور ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں 2017 سے 2020 تک 4 ارب 52 کروڑ روپے کا اضافہ ہوتا ہے۔ 2020 میں یہ تسلیم کرتی ہیں کہ ان کے بینک اکاؤنٹس اور اثاثے جو ہیں وہ تقریباً کوئی 95 جو ہے وہ 95 کروڑ روپے کے ہیں، اور جبکہ اس کے علاوہ ان کے جو غیر ظاہری جو مگر ملکیتی اثاثے ہیں وہ تقریباً 3 ارب 82 کروڑ 50 کروڑ روپے ہیں۔ صرف 3 سالوں کے دوران ظاہری اثاثوں میں 420% کا اضافہ ہوتا ہے، غیر ظاہری اثاثوں میں 15,300% کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ اثاثے فرح گوگی کی ذاتی ملکیت ہیں، جبکہ احسن جمیل گجر باقی رشتہ داروں اور حصہ داروں کا جو اثاثہ جات ہیں وہ اس کے الگ ہیں۔ جو سیکیورٹی ایکسچینج کمپنی کی ریکارڈ ہے، دستاویزات ہیں، اس کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فرح گوگی مختلف کمپنیوں میں حصہ دار ہیں، جن میں غوثیہ بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ، البراق ہاؤسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، البراق فوڈز پرائیویٹ، الموئز ڈیری اینڈ فوڈز پرائیویٹ، الموئز پراپرٹیز پرائیویٹ، دیان پراپرٹیز پرائیویٹ، ڈاکٹرز کلینک کیئر پرائیویٹ لمیٹڈ، سیناٹوریا ہاسپٹل مینجمنٹ کمپنی شامل ہیں۔ 3 دسمبر 2019 کو ایک مشہور پراپرٹی ٹائکون سے جو آؤٹ آف کورٹ معاہدہ کے تحت یو کے کی نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈ پی ٹی آئی کی حکومت کو واپس کیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فرح گوگی نے اس واردات کے عوض جو ہے وہ 19 جولائی 2021 کو ہاؤسنگ سکیم میں 240 کنال زمین اپنے نام کرائی، اور یہ 240 کنال کی قیمتی اراضی جو ہے فرح گوگی کو رشوت کے طور پر منتقل کر دی گئی، اور اس رشوت کے عوض پی ٹی آئی کی حکومت نے 460 بلین روپے کے ہرجانے کے کیس کی پیروی سے اجتناب کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی معاونت سے فرح گوگی نے 2018 میں اعلان کی گئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 489 ملین روپے سے زائد کالا دھن جو مختلف پوسٹنگ اور ٹرانسفر اور اپنی کمپنیوں کے سرکاری ٹھیکوں کی مد میں بطور رشوت وصول کیا گیا، اس کو ریگولرائز کروایا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والوں میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے کئی اور ساتھی بھی شامل تھے۔ کرپشن کی اس ہوش ربا داستان میں بہاولپور، گجرانوالہ میں زرعی زمین، اسلام آباد اور لاہور میں رہائشی اور کمرشل جائیدادیں، اور چکری میں 200 کنال زرعی زمین بھی شامل ہے۔ یہ تمام جائیدادیں ملکیتی مگر غیر ظاہر شدہ ہیں۔ فرح گوگی کرپشن کی داستان صرف پاکستان تک محدود نہیں
بلکہ تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن منی لانڈرنگ جیسے گھریلو جرائم کی بھی مرتکب ہوئیں۔ فرح گوگی اور ان کے شوہر برطانیہ میں بطور جعلی ڈاکٹر گولڈ سٹار یورو پرائیویٹ لمیٹڈ میں بطور ڈائریکٹر کام کرتے رہے۔ یہ بھی ایک بڑا انکشاف ہے۔ گولڈ سٹار یورو پرائیویٹ لمیٹڈ ایک شیل کمپنی کے طور پر منظر عام پر آئی۔ 1 فروری 2022 کو یہ کمپنی تحلیل کر دی جاتی ہے۔ 11 فروری 2022 کو مانیکا پرائیویٹ لمیٹڈ کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے، اور فرح گوگی کے پاکستان میں جو موجود بینک اکاؤنٹس ہیں اس کی تعداد میں 2019 سے 2021 تک مسلسل اضافہ دیکھا جاتا ہے۔ پھر حکومتی جو ذرائع ہے اس کے مطابق 426 ملین یعنی کہ 42 کروڑ 60 لاکھ روپے کا بھاری سرمایہ جو ہے وہ صرف ایک بینک اکاؤنٹ میں 2018 سے 2022 تک 27 مختلف ٹرانزیکشن کے ذریعے ڈپازٹ کرایا گیا۔ اس کی بھی مکمل تفصیلات موجود ہیں، یہ سارے ڈاکومنٹ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرح گوگی، احسن جمیل گجر اور ان کے پارٹنر نے ملک بھر میں 102 بینک اکاؤنٹس بنائے۔ سارا اس میں تفصیلات سامنے آگے میں نے شروع میں بتا دیا، اور ان کی کل مالیت تقریباً 14.5 ارب سے زیادہ ہے۔ یہ اس پیسے کا حصہ ہے جو چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن کے طور پر انہوں نے لیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کی حکومت کے ساتھ ان کو باقاعدہ فرار کرایا گیا، سوچا سمجھے منصوبے کے تحت کرایا گیا تاکہ یہ سچ نہ بول سکیں، اور یہ کرپشن میں جو اور لوگ ملوث ہیں جو اس کے پیچھے تھے جن کی وجہ سے اس نے کرپشن کی وہ سامنے نہ آ سکے، ان کو روکنے کے لیے یہ سارے کا سارا کھیل رچایا گیا، اور ان کو سرکاری جہاز میں جو ہے وہ باہر بھیجا گیا۔ اور ابھی جیسے جیسے تحقیقات اینٹی کرپشن ایف آئی اور دیگر ادارے کر رہے ہیں تو یہ کھل کر ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح اس فرنٹ پرسن کے طور پر کام کرنے والی فرح گوگی نے بشرا بی بی کو بھی خوش کیا، عمران خان کو بھی خوش کیا، اور یہ بات بھی ثابت اس میں ہو گئی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ 3 سالوں کے دوران اس کے غیر ظاہری اثاثے 15,300% بڑھ جاتے ہیں، 15,300%، اور ظاہری اثاثے بھی 420% بڑھتے ہیں۔ تو یہ پیسہ کہیں نہ کہیں سے آیا ہوگا نا۔ پھر جو عمران خان نے کالا دھن سفید کرنے والی، کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم شروع کی، آتے ہی 2018 میں حکومت آئی تو آتے ہی اسکیم شروع کی، اس کا سب سے زیادہ فائدہ بھی اس فرح گوگی نے اٹھایا، اور پھر مختلف ٹرانسفر جو پوسٹنگز ہوتی رہیں اس میں بھی انہوں نے رشوت نہ صرف وصول کی بلکہ جو پیسے انہوں نے لیے، اور ایسے سارے معاملات کو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ریگولرائز چیزیں جو ہے وہ کرتی رہی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوٹ مار کی یہ جو کہانی ہے، یہ عجب کرپشن کی غضب جو کہانی ہے، یہ اس کے جو ہوش ربا انکشافات آئے ہیں، یہ کس طرح شیر مادر سمجھ کر اس ملک کا خزانہ لوٹا گیا، اور فرح گوگی اینڈ کمپنی اور مرشد جو ہے اس میں پیش رہے، اور ان کا جو سرگنا تھا وہ خود عمران خان تھا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔